بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر خدا توفیق دے تو ایک ایسے موضوع کو شروع کریں گے کہ جس کا تعلق ہماری تقدیر اور قسمت سے ہے۔ ہماری تقدیر اور قسمت میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم سب اپنی تقدیر کو لے کر پریشان ہیں کہ ہماری تقدیر کون لکھتا ہے، کون اس طرح کی تقدیر لکھتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتی وہ ہماری تقدیر میں شامل ہیں، اور جو چیز چاہیے وہ ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہماری تقدیر، ہماری قسمت میں جس چیز کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا کردار ہے، اس کا نام ہے یقین۔ جی ہاں، ہمارا یقین۔ شیطان کے جو ہم کو مارتا ہے، ہمیں القاء کرتا ہے، وہ کہاں سے ہمیں مارتا ہے؟ وہ ہمیں غلط بات کا یقین دلاتا ہے، غلط باتوں کا القاء کرتا ہے کہ جس پر ہم یقین کرتے ہیں، اور پھر وہی کچھ ہمارے ساتھ پیش آ جاتا ہے۔ جس وقت انسان اس یقین پر یقین کرتا ہے، ان القاء پر یقین کرتا ہے، تو وہی اس کی زندگی میں قدم رکھتا ہے۔ یہ سوال شاید تمام انسانوں کے لیے وجود آیا ہو کہ ہماری قسمت ہمارے خود کے ہاتھ میں ہے یا خدا کے ہاتھ میں ہے؟ کیا ہم اپنی قسمت کا تعین خود کرتے ہیں یا خدا کرتا ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے ذہن میں کہ جو زندگی کے بھنور میں پھنس گئے ہیں۔ ابتدا سے لے کر اس پر بہت زیادہ گفتگو بھی کی گئی۔ مختلف ادیان میں دانشمندوں نے اس پر بحث بھی کی۔ بعض کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہے آپ خود ہیں اور صرف خود ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہے خدا نے چاہا ہے، ہم صرف ایک پلیئر ہیں کہ جو کھیل رہے ہیں، ہم یہاں پر صرف اچھی طرح کھیل رہے ہیں، اور جب بات یہاں پر آتی ہے تو جنت اور جہنم زیر سوال چلے جاتے ہیں کہ جو کچھ کیا صرف خدا نے کیا ہے، لہٰذا ہم کو جنت میں بھیجا جائے۔ اس طرح کی بحث بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کہ زندگی کے بہت سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ آپ سیکھیں گے کہ کس طرح قضاء و قدر کو تبدیل کر سکتے ہیں، اپنی قسمت کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، زندگی کی مشکلات کو کیسے رفع کر سکتے ہیں۔ اگر میں صاحب فرزند نہیں ہو رہا تو یہ کس کی غلطی ہے، میری یا خدا کی؟ جب ہم کائنات پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں، اس دنیا کو دیکھتے ہیں، تو اس میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، سب قانون کے تحت کام کرتی ہے، سب قانون کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ انسان، حیوان، نباتات، پتھر، جڑی بوٹیاں، حشرات، کیڑے مکوڑے، یہ سب قانون کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر چیز کا ایک درجہ حرارت ہے۔ پانی کو 100 پر لاؤ گے تو ابلے گا۔ لوہے کو پگھالنے کے لیے درجہ حرارت اتنا ہونا چاہیے، اس سے پہلے لوہا نہیں پگھلتا ہے۔ کرسی کے جس پر آپ بیٹھے ہیں، اس کا بھی قانون ہے، یہ بھی ایک قانون کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ تمام عالم قانون کے تحت کام کرتا ہے۔ بجلی کے قوانین ہیں، انجینئرنگ کے قوانین ہیں۔ اس بات کو قبول کرتے ہیں نا کہ ہر چیز قانون ہے، ہم بھی قانون پر سوار ہیں۔ ہمارے بھی کچھ قوانین ہیں الیکٹرک کے قوانین کی طرح۔ ہم میں اور ابلیس میں یہ فرق ہے کہ ابلیس کو قانون کا معلوم ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور ہم قانون کو نہیں جانتے، اس لیے مار کھا جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہے، اس لیے گھاٹا اٹھاتے ہیں۔ مثلاً اگر میں ایک معاملہ کرتی ہوں، مجھے پروفٹ کے قانون نہیں معلوم، لیکن دوسری طرف والے کو معلوم ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے ٹھیس پہنچاتا ہے۔ سب سے پہلے اس جملے کو حفظ کریں، اس پر یقین کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ میں خداوند بزرگ کے قوانین پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس جملے کو لکھ کر کہیں پر لگا لیں۔ اگر آپ کسی ملک کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، ویزا لینا چاہتے ہیں،
آپ کو اس ملک کی ایمبیسی میں جانا ہوگا۔ وہ آپ کو ایک پیپر دیتے ہیں کہ جس میں کچھ قوانین لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس کے نیچے اپنی سائن کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، جس پر لکھا ہوتا ہے کہ میں اس ملک کے قوانین کا احترام کروں گا اور رعایت بھی کروں گا۔ لہٰذا کسی بھی ملک میں اگر رہنا چاہتے ہیں یا کچھ دن کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں، چاہے لمبے عرصے کے لیے ہوں، آپ کو 2 کام کرنے ہوں گے۔ اس ملک کے قانون کا احترام کرنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر اس ملک میں آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے یا آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کورٹ میں قاضی آپ سے کہے گا کہ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس ملک کا قانون کیا ہے۔ یہی حال خداوند تبارک و تعالی کا ہے۔ ضرور 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 خدا کے قوانین کو دیکھیں، اس کا احترام کریں اور اس پر عمل کریں۔ زندگی میں ہر مسئلے کا تعلق اسی سے ہے۔ یا قانون کو نہیں جانتے ہیں، یا اگر جانتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ بتائیں کہ کیا خدا کو غیبت اچھی لگتی ہے؟ خدا کو جھوٹ بولنا پسند ہے؟ نہیں نا۔ خدا بندے کا بندے پر ظلم کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم رعایت کرتے ہیں؟ کیا میں نے خدا کے قوانین کا احترام کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے؟ خدا کے 99 اسماء الہی ہیں کہ اس کی لوح بھی موجود ہے۔ خدا کے 99 اسم الہی میں سے ایک نام حسیب ہے۔ حسیب یعنی کیا؟ وہ کہ جس کے تمام کام حساب کتاب رکھتے ہیں۔ گندم سے گندم ہی نکلے گی اور جو سے جو ہی۔ دیکھیں کہ ایسا کیا کام کیا ہے کہ جس کی فصل کو آپ آج کاٹ رہے ہیں۔ بس پہلا نقطہ، میں الہی قوانین کا احترام کروں گا اور الہی قوانین پر عمل کروں گا۔ جب یہ ہم مان لیں گے، ہماری زندگی کی بہت ساری مشکلات یہیں پر حل ہو جائیں گی۔ اگر ایک شہری قوانین کی رعایت کرتا ہے، کیا پولیس اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالتی ہے؟ جب کوئی خلاف کرتا ہے تو پھر مانے ہوتی ہے، اس کی زندگی میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ملائکہ، فرشتے خدا کی پولیس ہیں۔ آپ ایسا کام نہیں کریں کہ ملائکہ الہی آپ سے الجھیں۔ بہت سادہ سا کام ہے، قوانین الہی کی رعایت کریں، نہ کائنات آپ سے الجھے گی اور نہ آپ اپنی زندگی میں مشکلات سے روبرو ہوں گے۔ ایک دوسرا نقطہ، ایک قانون ہے کہ جس کا نام ہے بٹر فلائی یعنی تتلی کا قانون۔